امیر جماعت اسلامی ان کی جانب سے بھی استعفیٰ دے دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بتاتے چلیں کہ آئی پی پی کے سربراہ کی جانب سے استعفیٰ دیا گیا۔ سراج الحق نے جو کہ امیر جماعت اسلامی ہے پاکستان کے یہ جو عہدہ تھا اس سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہی سے بات کر لیتے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان صاحب کیا ہو رہا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دونوں نے استعفیٰ دے دیا، پارٹی کے سربراہ ہیں دونوں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا نا، ایک اچھے انسان اور ایک اچھے سیاستدان کا یہ نشانی ہے کہ اگر اس کی سربراہی کے اندر کوئی پارٹی یا کوئی گروہ کوئی اچھی پرفارمنس نہ دے سکے تو وہ یہی اظہار کرتا ہے، یا اسے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ بیک آؤٹ کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک انسان ہے، وہ 2 سال سے وہ جیل کے 2 سال سے اس نے تحریک فساد فی الارض برپا کی ہوئی ہے اور اس نے ملک تباہ کر دیا، ملک کے نوجوانوں کا ذہن تباہ کر دیا، سب کچھ ہو گیا، پارٹی تباہ کر دی، لیکن وہ کسی قسم کی معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے، وہ کسی قسم کا سوری کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ کسی قسم کا ایکسکیوز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ فرق ہے نا، انسان کے اندر فرق ہے۔ 9 مئی کے واقعات ہوئے، کتنا ملک تباہی و بربادی کے شکار ہوا، اس کے بعد کے جو حالات ہوئے، لڑکے شہید ہو گئے، ہزاروں خاندان تباہ ہیں، لوگ مفرور ہیں، سب کچھ ہو گیا، لیکن ایک لفظ بھی کبھی اس نے اپنے منہ سے نکالنے کی کوشش نہیں کی کہ یار کوئی چیز میرے سے غلط ہو گئی ہے، کوئی میرے سے پالیسی غلط بن گئی ہے، میں اس پہ شرمندہ ہوں یا بیک آؤٹ کرتا ہوں۔ لیکن جہانگیر ترین صاحب نے صرف پارٹی کی شکست کے اوپر انہوں نے ایک اچھے انسان کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے بیک آؤٹ کر لیا اپنی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ میں عہدے سے بیک آؤٹ کرتا ہوں۔ تو بہرحال وہ ایک انتہائی اچھے نفیس انسان اور پاکستان کا واحد پالیٹیشین کہ جو جتنا ٹیکس دیتا ہے پورے پاکستان کے تمام سیاستدانوں کا آپ ایگریگیٹ کر لیں، اکٹھا کر لیں، اس سے زیادہ ٹیکس جو ہے نا جہانگیر ترین صاحب دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جہانگیر ترین صاحب بنیادی طور پر ایک اچھے انسان ہے اور ایک اچھے انسان ہونے کے ناطے سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو فیاض الحسن چوہان صاحب کیا لگتا ہے اب یہ پارٹی بھی ختم ہو جائے گی یا کوئی اور سنبھالے گا؟ ایک بات مجھے بتائیں، میں آپ کے چینل کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم کی اطلاع کے لیے عرض کروں گا کہ جس پارٹی کو آج آپ کہتے ہیں نا کہ بظاہر بڑی پاپولر، حالانکہ الیکشن ہار گئی ہے، برے طریقے سے ہار گئی ہے وہ، لیکن اس کو بڑا پاپولر پارٹی کے طور پہ شو کیا جا رہا ہے۔ اس نے پہلا الیکشن 1997 میں لڑا تھا تو 0 سیٹ تھی، بانی چیئرمین سے۔ سر آپ کون سی پارٹی کی بات کریں؟ آپ انڈیپینڈنٹس کی بات کریں، پی ٹی آئی کی؟ جی میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ 1997 میں تحریک انصاف نے الیکشن لڑا تو بانی چیئرمین سمیت سب کی ضمانتیں ضبط ہوئی تھی۔ پھر دوسرا الیکشن 2002 میں لڑا، سب کی ضمانتیں ضبط ہو گئیں، بانی چیئرمین نے بھی جہاں 3 جگہوں سے لڑا ادھر سے ضبط ہوگی، صرف ایک جگہ سے الیکشن جیتے تھے، 1 سیٹ ملی تھی۔ سر آپ کہہ رہے ہیں بری طریقے سے ہارے ہیں، سر یہ تو بات نہیں ہے، برے طریقے سے ہارے تو خیر نہیں ہے، سیٹیں تو انہوں نے حاصل کی ہیں لیکن کسی اور جماعت کے ساتھ بس مل نہیں رہے۔ وفاق کے اندر حکومت تو نہیں بنی نا پنجاب۔ سر وہ بھی اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جائیں، کسی اور کے ساتھ ملیں تو حکومت تو بنا سکتے ہیں اگر ملنا چاہیں تو، لیکن یہ بات تو غلط ہوگی کہنا کہ انہوں نے عوام کا مینڈیٹ نہیں لیا یا بری طریقے سے ہارے ہیں۔ کیا نمائندگی ہے سندھ کے اندر؟ ان کی کیا نمائندگی ہے؟ بلوچستان کے اندر ان کی کیا نمائندگی ہے؟ آپ سر وہ تو باقی جماعتوں کی بھی پھر نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی بھی پنجاب میں کیا نمائندگی ہے؟ فوراً اس کا ریئیکٹ نہ کریں نا، فوراً بات سوال پوچھ کے جواب سنیں نا۔ جی کہنے کا